حضور غازی ملت کی بارگاہ میں علامہ شہدہ کمالی اس وقت موجود ہیں اور ہم سب خدامان غازی ملت یہاں پہ موجود ہیں اور سرکار اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں اور حضور غازی ملت نے بے پناہ مسرتوں کا اظہار فرمایا اور دعاؤں سے ہم سب کو نوازا، بالخصوص علامہ شہدہ کمالی کو اپنے سینے سے لگایا اور بہترین دعاؤں سے آپ نے نوازا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک راز پر سے پردہ اٹھا رہا ہوں جی حضور۔ کہ میرے منصوبے میں تھا کہ جناب ابو طالب کے تعلق سے حقائق پیش کروں اور جو قائلین ہیں منکرین ہیں ان کے دلائل کو بھی سامنے رکھ کر کے بات کروں، لیکن جب میں نے خواجہ بطحہ حضرت ابو طالب پڑھا تو اس نے میرے اس شوق میں جیسے اور چنگاری بھڑکا دی سبحان اللہ، اور پھر میں نے سبحان اللہ، ادب سے لکھنا شروع کیا سبحان اللہ، اور آج میری بھی کتاب الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مجھے کتاب مکمل کرنے کا جو محرک تھا جی وہ خواجہ بطحہ حضرت ابو طالب تصنیف لطیف مولانا شہدہ کمالی جی یہ محرک ہے۔ ہاں اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کتاب لکھنے پر جب اس کتاب نے اکسایا اٹھایا جی توجہ دلائی جی جذبہ پیدا کیا تو آپ اسے ضرور پڑھیں۔ سبحان اللہ، یہ کتاب کے لکھنے میں آپ کو اٹھائے یا نہ اٹھائے جی واہ، مگر ابو طالب کے قدموں میں جھکانے کے لیے کافی۔ سبحان اللہ اللہ، تعالیٰ اسے قبول فرمائے آمین، اور اس کو ملت اسلامیہ کے لیے مفید بنائے۔ آمین، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حدیث میں اشاعت کریمہ کا سبب نزول یوں مذکور کی ہے جب حضور اقدس سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے مرتے وقت کلمہ پڑھنے کو ارشاد فرمایا، صاف انکار کیا اور کہا مجھے قریش عیب لگائیں گے کہ موت کی سختی سے گھبرا کر مسلمان ہو گیا، ورنہ حضور کی خوشی کر دیتا۔ اس پر رب العزت تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ در حقیقت آیت مذکورہ نزلت فی ابی طالب نہیں بلکہ نزلت فی حارث بن عثمان بن نوفل ہے۔ کیا بات، واہ 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 واہ، یہ دعویٰ ہو گیا۔ جی جی نہیں دعویٰ نہیں، لوگوں کا جواب دعویٰ تو ہے۔ تفسیر شرفی سورہ القصص آیت 56 شیخ الاسلام مفتی سید محمد مدنی سویدی یہ دلیل، تحریر فرماتے ہیں، بے شک یہ تم ہدایت نہیں کر رہے ہو جس کی چاہا، لیکن ہاں یہ اللہ تعالیٰ راہ دے رہا ہے جسے چاہے۔ ترجمہ ہے لہذا فریضہ ہدایت کرنے والوں کی صرف اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کا راستہ دکھا دیا کریں اور بس رہ گیا راستے پر منزل مقصود پر پہنچا دینا، اس کو رب کریم نے اپنے ذمہ کرم میں رکھا، اور یہ اس لیے کہ وہ خوب جانتا ہے کہ راہ پانے والوں کو یعنی ان لوگوں کو جو ہدایت پانے میں مستعد ہیں یا وہ لوگ جو حکم ازلی جن کی ہدایت کے واسطے نازل ہوا، اس واسطے کے حکم ازلی ہدایت میں اصل ہے۔ کچھ لوگوں کو ہدایت قبول کرنے میں یہ بات مانے تھی کہ کہیں ہمیں اس کے نتیجے پر کفار حرم کی زمین سے باہر نہ کر دیں اور تھوڑے ہونے کے سبب ہم ان سے مقابلہ بھی نہ کر سکیں اور پھر در بدری کی زندگی بسر کریں۔ چنانچہ حارث بن عثمان بن نوفل نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اس خدشے کا اظہار کیا تھا اور عرض کیا تھا، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی بات حق ہے اور جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ زندگی میں ہماری دولت کا سبب ہے اور وفات کے بعد ہماری سعادت کا ذریعہ ہے، مگر آپ کی مطابقت تمام عرب کی مخالفت کا باعث ہے۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ اگر آپ کی پیروی کروں تو عرب مجھے زمین حرم سے نکال دیں گے اور میرے یار و مددگار تھوڑے ہیں، مجھے عرب کے مقابلے کی قوت نہیں ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کسی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو فلاح پاؤ گے۔ نعت شریف میں قصائد ان کے منقول، اس میں براہ فراست وہ امور ذکر کیے کہ اس وقت تک واقع نہ ہوئے تھے اور بعد بے سے شریک
ان کا ظہور ہوا۔ یہ سب احوال مطالعہ احادیث و مراجعت کتب سیر سے ظاہر ہے۔ ایک شعر ان کے قصیدے کا صحیح بخاری شریف میں بھی مروی، وہ گورے رنگ والے جن کے روئے روشن کے تبسم سے مہ برستا ہے، یتیموں کی جائے پناہ و بیواؤں کی نگہبان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محمد بن اسحاق تابعی صاحب سیر و مغازی نے یہ قصیدہ بے تمام نقل کیا، جس میں 110 بیتیں مدح جلیل و نعت معنی پر مشتمل ہے۔ شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث جلیلی قدس الروح شرح صراط مستقیم میں اس قصیدے کی نسبت فرماتے ہیں: دلالت سری دارت بر کمال محبت و نہایت نبوت ہوئی۔ یہ قصیدہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال محبت اور آپ کی نبوت کی انتہائی معرفت پر دلالت کرتا ہے۔ کیا بات ہے! عرض یہ تو ان کا واقعی اللہ ایمان اللہ محبت، یہ سب قول ہو اللہ ایمان واقعی ارشاد نبوی لا یؤمن احدکم حتی اکون، تمہیں کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے ماں باپ آل اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائیں، وہ تو آپ قریب ہے۔ جی جی اور رسول یا اللہ اللہ حضور یہ اسی لیے امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں جان لیجئے کہ بیش ان نقطہ تحدید کہ کئی مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یاد اپنے ظاہر میں کفر ابی طالب پر دلالت نہیں کرتی، اور سرکار ابد قرار نے بھی مذکورہ آیت کو ابو طالب کی طرف کبھی منسوب نہیں کیا۔ ہاں ایک موقع پر ایسا آیا جب قیصر روم کا قاصد حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس کے لیے تبسم فرماتے ہوئے مذکورہ آیت کے الفاظ کو استعمال فرمایا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ گاڑی بہت دور چلی گئی حضرت۔ جسے تفسیر ابن کثیر اور تفسیر در منصور میں ملاحظہ فرمائے۔ حضرت سعید بن نبی راشد سے روایت ہے کہ حضور پرنور کی خدمت میں قیصر روم کا قاصد خط لے کر کے حاضر ہوا تو آپ نے وہ خط اس سے لے کر پتھروں کے درمیان رکھ دیا اور سوال کیا کہ یہ شخص کس قوم سے تعلق رکھتا ہے؟ کہا گیا کہ ایک قبیلہ بنی کنوز سے۔ تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے تیرے باپ ابراہیم کا دین حنیف نہ پیش کروں؟ تو اس نے کہا میں اپنی قوم کا قاصد ہوں، جب تک واپس نہ جاؤں دین کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے تبسم فرماتے ہوئے صحابہ کرام کی تفضیل کا ارشاد فرمایا انک لا تفهم اچھا متن بھی ہے یہاں، حضرت نے ترجمہ سنایا ہے، میں نے لکھا ہے عربی عربی